بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ایک ہی منزل کی طرف کئی راستے جا سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک ہی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے کئی جائز، مختلف اور منفرد طریقے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مقصد ہے اللہ کی رضا، یہ ہمارا جینے کا مقصد ہے، یہی اصل منزل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اللہ کی قدرت حاصل کرنے کے لیے ہر انسان مختلف طریقوں سے کوشش کرتا ہے۔ مثلاً مقصد اگر اللہ کی عبادت ہے تو کبھی ہم نماز کے ذریعے سجدوں میں جا کر اللہ کو مناتے ہیں، تو کبھی روزے سے اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، تو کہیں شہادت کی راہوں سے گزر کر اللہ کے ساتھ دوستی بنانے میں لگ جاتے ہیں، تو کبھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر، تو کبھی بیت اللہ شریف کا حج کر کے، تو کبھی قرآن سے جڑ کر، کبھی ذکر و فکر والی راہوں پر چل کر اس پاک ذات سے یارانہ لگاتے ہیں۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذات پھر ہمیں کسی بہانے سے اپنے قریب کر ہی لیتی ہے اور نوازتی ہی چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، ڈھونڈے ہے اس کی رحمت بخشش کے سو بہانے۔ تو جی ہاں دوستو، کبھی ہم صبر کر کے، تکالیف پر خاموشی اختیار کر کے اور معاف کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اور تو اور ان سے راضی رہ کر ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مقصد ہمارا علم پھیلانا ہے، تو اس مقصد کے لیے ہم کئی طریقوں سے گزر کر اپنی منزل تک جا سکتے ہیں۔ کتابیں لکھ کر، ویڈیوز بنا کر، آن لائن لیکچرز کے ذریعے درس دے کر، اپنے گھروں میں سب کو بٹھا کر علمی موضوع پر بات کر کے علم پھیلا سکتے ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنا اور سکھانا باعث برکت اور باعث عظمت کی نشانی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کوئی سجدے میں، کوئی ذکر میں کھویا ہوا ہے، کوئی بانٹ رہا علم، کوئی اشک بہا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نیکی کی دعوت کئی طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے مگر راستے کئی۔ ہم نصیحت کر کے نیکی کو پھیلا سکتے ہیں، خاموش خدمت خلق سے نیکی کو فروغ دے سکتے ہیں، نسل کو نیکی کی راہ پر چلا کر ان کو موٹیویٹ کر کے اس منزل تک لے جا سکتے ہیں۔ امت مسلمہ میں اتحاد کے جذبے کو فروغ دے کر، اسلام کو عام کر کے، صلح کروا کر، بدگمانی کی دنیا سے نکل کر، نیک صحبت اختیار کر کے، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے، کبھی تنہائی اختیار کر کے، کبھی خاموش رہ کر، کبھی دعا دے کر تو کبھی دعا لے کر اپنے مقصد کو پایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہی تو ہے جینے کا اصل مقصد، جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد پہچانو۔ تو یہ ہے مقصد جس تک جانے کے بے شمار راستے ہیں۔ کہتے ہیں نا، کوئی خدمت کر کے، ہاتھوں سے، کوئی دعا سے، ہر راہ عبادت ہے جو چلے وفا سے۔ تو جی ہاں، اصل بات یہی ہے کہ اس ذات کی رضا حاصل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، بس نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر ہم نیک مقصد کو پانے کے لیے اپنا منفرد انداز، اپنی صلاحیتیں پہچان لیں تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ حصول مقصد تو ایک ہی ہے، چاہے ٹہنی لگا کر پا لیں یا بیچ سے۔ کسی نے کیا خوب کہا، نیت ہو اگر سچی تو راہیں خود بخود بن جاتی ہیں، قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں، منزل مل ہی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر نیک مقصد میں کامیاب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔